السلام علیکم، میں فرحت عباس سے آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ انتہائی دلچسپ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی کہانی نامعلوم افراد کے آخری جو حملہ کیا ہے آج انہوں نے، اس کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، پوری سٹوری سناتا ہوں۔ جس جگہ میرے خیال میں لاہور کے پی سی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، رکھے گئے ہیں، وہاں پہ یہ سارے پی ٹی آئی کے اور کواف لیگ کے جو ممبرز ہیں جنہوں نے کل ووٹ دینا ہے اور چودھری پرویز الہی کو سلیکٹ کر لینا، یہ 185 ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور ان کی تعداد میں اضافہ کیسے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ آخر پہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نیوٹرلز ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، رانا عظیم صاحب کی خبر ہے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اس میں اب میں آپ کو اپنا انالیسس بھی دیتا ہوں۔ ان کو پہلے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو زرداری صاحب نے کہا ہے نا کہ اب دشمنی جو ہے وہ دشمنی میری ذاتی دشمنی ہو گئی ہے چودھری پرویز الہی سے، وہ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی سے یا جو سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، ابھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں، یہ ان سے جو مایوسی ہوئی ہے ان کو کہ یہ ان کو خرید نہیں پائے وہ، تو اب وہ سافٹ ٹارگٹ یہ سمجھے گے کہ وہاں پہ لالچ اور حرص، چونکہ یہاں نظریہ آ گیا ان کی، چونکہ علاقائی سیاست ہے، اپنی عوامی سیاست ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے کے کام کرواتے ہیں، کرتے ہیں وہاں پہ، تو ان کو ٹارگٹ کرنا، ان کا چونکہ ان کو لالچ دینا، ان کو خریدنا آسان ہوگا۔ یہ بھی غلط سوچ تھی ویسے ان کی، اور وہ بڑے باضمیر لوگ ہیں، وہ ڈٹ گئے۔ جو قبیلے والے، ذات برادری والے سسٹم میں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی انا اور غیرت آخر تک نہیں چھوڑتے۔ یہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا نہ کوئی قبیلہ، نہ جن کی کوئی خاندان، نہ ذاتی برادری، نہ کوئی حیثیت، نہ نظریہ، نہ سوچ، اس طرح کے لوگ ضمیر بیچا کرتے ہیں، یا جن کی نسل میں کوئی فرق آ جائے اپنا ضمیر وہ بیچتا ہے، خاندانی آدمی نہیں ضمیر بیچتا اپنا۔ تو یہ انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا، لیکن یہ وہ اٹھا کے وہاں پہ لے کے آ گئے ان کو پی سی ہوٹل میں۔ کل سے وہ 2 دنوں سے وہاں پہ اکٹھا کر کے ان کو بند کر لیا کہ تاکہ یہ محفوظ رہیں۔ اور ادھر وہاں جو اب یہ میرا تجزیہ ہے، ان کو اطلاع ملی ہوگی کسی کو بھی، زرداری صاحب کو یا جو اس وقت اور نامعلوم افراد ہیں یا پس پردہ کام کر رہے ہیں، کہ جی وہ فلاں فلاں بندہ جو ہے اس کو اگر آپ جا کے انگیج کر سکیں تو وہ شاید کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ مل جائے، اس کو بتائیں ارب روپیہ، 1.5 ارب، 2 ارب، 50 کروڑ، جتنے پہ آپ کو وہ اس سے نیگوسیشن ہو جائے اور آپ کر لیں، اور اس کے بعد اگر اس سے ہو جائے تو پھر ہمیں ہمارا حصہ دے دیجیے گا، ہم نے بھی کام کیا آپ کے لیے، بتایا بندہ اور اس کو ذہنی طور پہ تیار کیا۔ یہ ہے گراؤنڈ۔ اب چونکہ وہاں پہ کسی سیاسی آدمی کا تو داخلہ جو ہے وہ ممکن نہیں تھا ہوٹل میں، وہ تو پکڑا جاتا ہے، زرداری صاحب تو نہیں جا سکتے، نہ ان کا کوئی کارندہ جا سکتا ہے، یا ان کے جو آگے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اپنے اعلی کار جو لوگ رکھے ہوئے ہیں، جیسے بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، بڑے ایک ٹائیکون کا نام بھی آتا ہے، وہ ان کا کام نہیں تھا۔ یہ ہوتا ہے اندر کھاتے بندے اپنے، جو ہے کوئی ایم پی اپنے ساتھ ملا ہوا، کوئی غدار، کوئی بے ضمیر، کوئی اس طرح ملا جلا کے وہ کام کرتے ہیں، تو وہ تو وہاں ممکن نہیں تھا۔ اب نامعلوم افراد نے وہاں پہ ہوٹل کے بیرے بن کے، ان کی یونیفارمز پہن کے یہ وہاں پہ پہنچ گئے، اور ایک آدھ بندہ اور کو بھی کسی کو ملا لیا۔ اب ان سے ہوٹل مینج کر لینا ان کے ایک فون پہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے یہی بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کوئی ڈیوٹی ہے ہماری اور فرض ہے اور ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑے ہوٹل بھی بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں، یا کوئی ان کے لیے یہ بھیس بدل کے، ان کا کام ہی یہی ہے۔ وہ وہاں پہ موجود تھے، جب ان کو کہیں وہ ناشتہ کرتے ادھر ادھر، اچھا یہ تھا ان کا چاہ، وہ یہ رہے تھے کہ پہلے ان سے نیگوسیشن کر لیں، پھر اگلے دن صبح جا کے جب سارے سوئے ہوں گے، 4، 5، 6، 7 جتنے بجے بھی لگے گا، ان کو وہاں سے نکالیں گے، اٹھا کے گاڑی میں بٹھا کے غائب کر دیں گے۔ لیکن پہلے یہ تھا کہ ان سے نیگوسیشن ہو جائے، مول تول طے ہو جائے، پیسے طے ہو جائیں، خرید و فروخت کا عمل مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد ہم نکال لیں گے وہاں سے۔ پھر نکالنا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ بیرے بن کے، ویٹر بن کے وہاں گئے ہیں، اور انہوں نے ان لوگوں کو کہیں بھی جب کسی بھی وقت دیکھا ہے کہ وہ باہر آئے ہیں تو ان کے قریب ہونے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ اکیلے باہر نہیں تھے، ساتھ ان کے اپنے کاف لیگ کے اور کچھ اور لوگ بھی تھے، پی ٹی آئی کے بھی ممبرز تھے، کہ جن کی نشاندہی ہے، جو اس بات پر آمادہ نہیں ہوئے تھے، یا جنہوں نے کوئی اندیا نہیں دیا ہوگا اپنا، یا ان کو پیچھے والوں نے ان کا نام نہیں لیا ہوگا، وہ دوسرے لوگ تھے جو ٹارگیٹڈ لوگ نہیں تھے۔
جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ویٹرز ان کو سائیڈ پہ کارنرز میں لے جا کے یا کانا پھوسی یا ان پہ توجہ کیوں، جو بھی وہاں فلمی سین بنا ہوگا، تو انہوں نے ان کو للکارا، پوچھا کون ہو بھئی تم کیا کرنے آئے ہو، یہ وہ دڑکا نہ ہے، وہ 2 4 5 اور بندے لوگ اکٹھے ہو گئے، کسی نے کوئی فون کر دیا، کسی کو کوئی، یار ادھر تو بھائی کام اور ہو رہا ہے، یہ تو ہمارے بندے اٹھانے آئے ہیں۔ تو وہ جب انہوں نے یہ دیکھا یہاں معاملہ ہو، تو اس سے پہلے کہ ہم پکڑے جائیں اور ہمیں پکڑ کے یہ میڈیا کے سامنے پیش کریں، وہ رفو چکر ہو گئے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت ہوئی ہے وہاں پہ۔ دوسری طرف ان کے اپنے درمیان کیا ہو رہا ہے کہ یہ اس وقت یوں پھٹ گئی ہے نون لیگ، یوں ایسے آدھی ادھر آدھی ادھر۔ مریم نواز اپنی اتنی بڑی شکست کے بعد مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے سارا ملبہ اٹھا کے ڈال دیا ہے شہباز شریف پر۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو مریم شہباز شریف صاحب نے کہا تھا نا کہ ہم اپنی ہار مانتے ہیں، انہوں نے دراصل اپنے چچا جی کی ہار مانی تھی۔ انہوں نے کہا تھا اور بنو وزیر اعظم، اور بناؤ اپنے بیٹے کو چیف منسٹر، تو آپ ہارے ہیں۔ میں تو کیمپینیں کرتی رہی ہوں نا، آپ کے ایم این اے ایم پی نظر آئے نا، آپ کا بیٹا کہیں نظر آئے۔ ادھر سے وہ پھٹ گیا، اور ادھر سے سب سے کام اس وقت بڑا کیا ہو گیا ہے، ایک تو زرداری صاحب کی صحیح بغل بند کی ہے عمران خان نے۔ میں آپ کو بتاؤں، زرداری صاحب اپنے آپ کو سمجھتے تھے ماسٹر مائنڈ، ڈان سمجھتے تھے، اور وہ تھے بھی۔ وہ کھلواڑ کرتے آئے ہیں پہلے نواز شریف کے ساتھ، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا تھا۔ ایک تگڑا ہو گیا، دوسرا زیادہ چالاک نکلا، دوسرا اس نے جوڑ توڑ کر لی، اس نے خرید و فروخت کر لی۔ یہاں پہ نظریہ تھا، یہاں پہ عوام کے دکھ درد تھے، عوام کا ماتم تھا، عوام کے مسائل تھے، پاکستان کی سالمیت کی بات تھی، یہاں لا الہ الا اللہ کا اور کربلا کا منظر سامنے آگے ہوا تھا۔ اس لیے ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے اپنے زرداری صاحب کو۔ اب ہوا کیا ہے، فائنلی میں آپ کو جو سب سے دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ ادھر تو سی سی پی او صاحب جو ہیں وہ نڈھال ہیں، جنہوں نے تشدد کیا تھا اور آگے بڑھ بڑھ کے پولیسیں بھیجی تھی، اور جنہوں نے گھروں میں چھلانگیں لگائیں اور چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، لوگوں کو مارا پیٹا، تشدد کیا، مقدمات بنائے، آئی جی صاحب اور ادھر یہ سارے یہ لوگ۔ دوسرا، یہ ان کے 2-3 وزیر اپنے دفاتروں سے سامان، جو وزارت کے دفتر تھے نا، وہ سامان لپیٹ کے، وہ پیپلز پارٹی والے جو وزیر ہیں وہ بھی، اور شاید احمد خان صاحب ہیں یا 2-4 اور وزیر، اس طرح انہوں نے کہا کہ یار انہوں نے تو سانو مروا دیتا ہے، یار یہ تو مروا دیا انہوں نے۔ وہ کہہ رہے ہیں زرداری نے مروایا ہے، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگوں سے کام نہیں ہوا، میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو حکومت میں آنے میں تو پہلے ہی خلاف تھا۔ اب یہ آپس میں ماتم لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور ادھر سے آپ نے وہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، شاید آپ نے دیکھی بھی ہو، کہ جو بکھرے پڑے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، جو وہ ظلم اور تشدد ایک چہرے کے ان کے اوپر جو آ گیا ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ ان کے جہنم بنا دیں گے ہم ووٹروں کے لیے، یوتھیوں کے لیے، زمین کو اتنا گرم کریں گے کہ تلوے جل جائیں گے، اور ان کی تتلیوں کے پار کر، یعنی اب یہ سارے لوگ جو ہے وہ اس وقت ماتم، اور ایسا ان کے پورا نظر آ رہا ہے۔ رات کو سوتے ہیں تو عمران خان ایسے نظر آسیب بن کے نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ کام جو ہے نا وہ اس وقت صورتحال یہ منہ کی کھانی پڑ گئی ہے۔ اور میں آپ سب کو مبارکباد دے دوں کہ پنجاب میں بھی جیت گئی ہے پی ٹی آئی اپنی نظریاتی موقف کے ساتھ، عوام کی طاقت کے ساتھ۔ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور یہ رب تعالیٰ نے فتح دی ہے، اور انشاءاللہ اچھا نکلے گا، انشاءاللہ بہترین ہوگا جو بھی ہوگا۔ ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے ووٹرز جو ہے نا وہ اپنے پکے ڈبے میں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ اور ایک آخری، ان کا گمان یہ ہے، ان کو یعنی اب لگ یہ رہا ہے اور خبریں اڑتی ہیں کہ ان کے اپنے اصلی ووٹوں سے بھی کئی ووٹ کم ہو سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو فائنل یہ بتا دوں، یہ جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ اتنے تو ہمارے ہیں، ان میں سے بھی کئی انہیں ادھر ادھر پھسل جانا ہے خوف کی وجہ سے کہ کل کو ہم مارے جائیں گے، کیونکہ ان کو اپنی جو ہے اس وقت موت جو ہے وہ سب کو موت اور قبریں کھدتی تابوت تیار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میں مزید آپ کو جو ڈیولپمنٹ ہو اپنی ایک نظریاتی سوچ کے ساتھ، اور آپ کا میرا جو دکھ درد ہے سانجا عوام کا، اس کی شراکت اور اس کے اظہار کے ساتھ میں آپ کو ویڈیوز اپنی پیش کرتا رہوں۔ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔